आधा बरस है 1984 से अब तक मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान से जुड़े हुए कारकुनान जो कि जिनका ताल्लुक हैदराबाद, मीरपुर ख़ास, सक्खर, कराची, जो अभी तक सेहत भी हैं, सलामत भी हैं, उन्होंने मुझे जब मैंने ये विलाक रखा जो कि आपने देखा कि MQ में एक साने से बच गई, उन्होंने मुझसे रब्ता किया और धड़ाधड़ रब्ते किए हैं। नाम उन्होंने कहा कि ज़ाहिर न करना, लेकिन उन्होंने मुझे पूरी MQ में इस वक्त हो क्या रहा है सारी बसात खोल के रख दी है। जी हाँ, अब बात यह है कि आप ये समझ रहे हैं कि MQM, क्योंकि पहले आपको पता है कि MQM ने पहले ये नारा लगाया था कि हमें रहबर चाहिए, रहबर से खुद ही विथड्रॉ हो गए और कहा कि नहीं, हमें अब मंजिल चाहिए। आपने देखा कि इसी MQM ने अपने रहबर से लाताल्लुकी का इज़हार कर दिया, फिर मंजिल की तरफ आए, और ये जो मंजिल उर्दू बोलने वालों को बता रहे हैं या MQM अपने हमदर्दों को बता रही है कि हमारी मंजिल कराची सूबा है या कराची को वफाक के हवाले करना है, बिल्कुल ये इनकी मंजिल नहीं है। ये मैं आपको बिल्कुल ही आप मुझ पर एतबार करते तो ठीक है, नहीं करते तभी अल्लाह आपको सलामत रखे। इनकी मंजिल क्या है आज मैं आपको बताऊंगा, और इस मंजिल पर पहुंचेंगे कैसे ये भी आपको बताऊंगा, और ये MQM उस मंजिल पर पहुंच पाएगी या नहीं ये भी बताऊंगा। अब पहले मैं बता दूं ताकि आप और मेरे दरमियान कोई ज़्यादा टाइम ना लगे। इनकी मंजिल सिर्फ़ और सिर्फ KMC है, इनकी मंजिल पूरा कराची भी नहीं है। आपको पता है कि कराची का 67% KMC के पास नहीं है, वो वफाकी इदारों के पास है। MQM की मजाल है कि वफाकी इदारे का कोई 1 इंच भी ले ले, हाँ वो ले सकते हैं, जो बाकी 33% है उसमें वो दाखिल हो सकते हैं, ये कोई मजाल है कि उधर जाए। लिहाजा इनकी मंजिल कराची का सिर्फ 33% हिस्सा है, और इनकी मंजिल सिर्फ कराची है, कराची के मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन है, और कराची के मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन का मेयर चाहिए या नाज़िम आला चाहिए। अब ये लेना क्यों चाहते हैं? बाकी ना इनको हैदराबाद चाहिए, ना इनको मीरपुर ख़ास चाहिए, ना इनको सक्खर चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए, ठीक है। अब ये लेंगे कैसे? पहली बात ये, क्योंकि अब वो कराची नहीं रहा जिसमें माजी में वोटिंग के हिसाब से भी उर्दू बोलने वाले अक्सरियत में हों। अब आपको उर्दू बोलने वालों के साथ पंजाबी बोलने वाले, हज़ारा बोलने वाले, पश्तो बोलने वाले, सिंधी बोलने वाले, बलोची बोलने वाले, बंगाली बोलने वाले, और इवन बर्मी दीगर ज़बानें, हाँ गिलगिती बोलने वाले, कश्मीरी बोलने वाले, इन सब से जब आप हाथ मिलाएंगे तब आप 33% में आने के काबिल हो सकते हैं, होंगे ये नहीं है, ठीक है। अब दूसरी बात ये है कि ये MQM क्या इस काबिल है कि उस मंजिल तक पहुंच सके? क्या खूब बताया एक 1984 के कारकुन और इस वक्त रुकने असेंबली है, उन्होंने मुझे बताया कि सिंध की कुछ रवायतें हैं, सिंध की रवायतों के मुताबिक कुछ दरगुजर करना पड़ता है। उन्होंने बड़ा ज़बरदस्त मिसाल दिया कि कंपनी तो चल सकती है शेयरिंग में, हम कंपनी बना दें, उसमें 2 पार्टनर हो, एक दूसरे का शेयर मुकर्रर कर सकते, लेकिन कोई भी पार्टी शेयरिंग में नहीं चल सकती, पार्टनरशिप पर पार्टी नहीं चल सकती कि ये आधा तुम्हारा आधा हमारा, इस पर पार्टी नहीं चल सकती। उन्होंने एक दलील और भी दिया, उन्होंने कहा मियाँ देखिए, हमने अपने रहबर को इसलिए निकाला कि हमने कहा कि कोई एक नहीं करेगा, राब्ता कमेटी फैसला करेगी, उसका कन्वीनर होगा और सब फैसले राब्ता कमेटी करेगी। अब जबकि उन्होंने ये बताया कि एक राब्ता कमेटी MQM पाकिस्तान है, एक राब्ता कमेटी और आ गई जो कि PSP थी, और उनका ये कहना है कि जनाब ये जबरी जो इलाक हुआ, ये अभी तक एक दूसरे को बर्दाश्त नहीं कर रहे, और इस जबरी इलाक के बारे में उनका ख्याल ये है कि ये MQM इस तरह चल नहीं पाएगी। जो टेलर आपने देखा बहादुराबाद में
اس طرح چل نہیں پائے گی. ابھی تازہ ترین اطلاعات یہ ہیں کہ وہ صلح صفائی ہو رہی ہے, بہت جلد پریس کانفرنس بھی کریں گے, آپ کو ایک ٹیبل پر بھی بیٹھے ہوئے دکھائی دیں گے. لیکن ان کے درمیان نفرتیں, کدورتیں, ان کے درمیان کارکن تو بیچارہ میری طرح ہی ہوتا ہے, میں بھی ایک کارکن ہوں کسی ٹی وی چینل کا, تو یہ کارکنوں کو چھوڑیں, وہ ہمارے بھائی ہیں, وہ ہمارے جیسے ہی جھنڈے لگاتے ہیں, کرسیاں لگاتے ہیں, نعرے مارتے ہیں, گولیاں کھاتے ہیں, زخمی ہوتے ہیں, جیلوں میں جاتے ہیں, پھر ان کی کوئی سنبھال نہیں رہتا. یہ کارکنوں کو چھوڑیں. یہ جو لیڈرشپ ہے, جس کو چاہیے گاڑی بھی چاہیے, جھنڈا بھی چاہیے, وزارتیں بھی چاہیے, جے کے نعرے بھی چاہیے, پروٹوکول بھی چاہیے, یہ سب کارکنوں کے کندھے پر ہوتا ہے. اب اس ایم کیو ایم میں جو طریقہ کار ہے, اس ایم کیو ایم سے کارکن خوش نہیں ہے. لہذا جب کارکن ہی خوش نہیں ہے تو کارکنوں کا خیال ہے کہ یہ ایم کیو ایم اس طرح اس منزل تک پہنچے, کے ایم سی والی منزل تک پہنچے, یہ نہیں پہنچ سکتے. لہذا اس ایم کیو ایم کو یا تو یہ ایم کیو ایم دوبارہ بنے گی یا تتر بتر ہوگی, یا پھر اس ایم کیو ایم میں ایک کو سرنڈر کرنا پڑے گا, کیونکہ پارٹی تو ابھی شروع ہوئی ہے. آپ کہیں گے یہ کیسے یہ میں جو ہے مختلف دوستوں نے جب کوئی گروپ بنایا تھا تو بار بار یہی کہہ رہے تھے کہ پارٹی تو ابھی شروع ہوئی ہے, پارٹی تو ابھی شروع ہوئی ہے. تو پارٹی تو ابھی شروع ہوئی ہے. پارٹی جب سے رہبر سے نکلی ہے تو منزل تک پہنچی ہی نہیں, بیچ میں ہی جو ہے وہ غائب ہو رہی ہے پارٹی. تو پارٹی تو ابھی شروع ہو رہی ہے, اور یہ وہ پارٹی ہے جس کا رنگ جمع ہی نہیں کہ رنگ پھیکے ہوتے جا رہے ہیں. یہ وہ پارٹی ہے, مگر شروع ابھی ہوئی ہے. تو یہ پارٹی جو ہے, اس پارٹی میں جب تک کوئی ایک سرنڈر نہیں کرے گا, سرنگو نہیں کرے گا, خود کو جھکائے گا نہیں, دوسرے پر اعتبار نہیں کرے گا, یہ پارٹی نہیں چلے گی. یہ شروع ہوئی ہے لیکن چلے گی نہیں. وہ بڑے ہندوستان کے ایک بہت بڑے شاعر ہیں, وہ رات کو شربت پیتے تھے. تو کسی نے جب شربت زیادہ پی لیا تو انہوں نے کہا جی کوئی ہے, تو انہوں نے کہا جی ابھی تو نہیں ہے. تو کسی نے کیا کیا, شربت میں پانی زیادہ ملا دیا, کہا یار اس کو تو بلا پورا کرے. اس نے دیکھا کہ یار, انہوں نے کہا یہ ٹھیک ہے. پھر آخر میں صرف انہیں پانی دیا گیا, کیونکہ وہ شربت پینے کے بعد جو ہے وہ لازمی مدہوشی میں چلے گئے. لیکن جب اس نے گھونٹ بھرا تو اس نے کہا کہ جناب آپ کو کیسا لگا. انہوں نے کہا یار بس بات تو سب ٹھیک ہے, لیکن یہ پارٹی چلے گی نہیں, یہ کمپنی چلے گی نہیں. تو یہ کمپنی نہیں چلے گی. اس کمپنی کے نئے روٹس بنیں گے تو چلے گی. یہ کمپنی کا ایک کوئی سربراہ رہبر ہوگا تو چلے گی. یہ پارٹنرشپ میں نہیں چلے گی. جو اس وقت پارٹنرشپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک سکے کے دو پہلو ہیں, ان کو ایک ہی پہلو ہونا پڑے گا. اب تیسری اور اہم بات یہ ہے کہ یہ ایم کیو ایم, آخر اس ایم کیو ایم کا جو نتیجہ ہے وہ کیا نکلے گا. کیونکہ پہلی تو منزل ان کی نہ صوبہ ہے, میں نے بتا دیا, کلیئر بتا دیا, ان کی منزل ہے کے ایم سی, اور کے ایم سی کی منزل کے لیے ان کو وہ پارٹی بنانی پڑے گی جو کے ایم سی کی منزل تک چلی جائے. دوسرا یہ کہ یہ وہ پارٹی ابھی تک بنی نہیں پائی ہے, پارٹی شروع تو ہوئی ہے لیکن رنگ پھیکے پڑ گئے, یہ وہ پارٹی نہیں ہے کہ اس منزل پہ پہنچے. اور تیسری اہم بات ہے جو کہ اس سے زیادہ بالکل ہی جو کسی نے آپ کو نہیں بتائی ہوگی, میں بتا رہا ہوں. اگر پیپلز پارٹی کی یہی حکومت ہے, مراد علی شاہ وزیر اعلیٰ ہیں, بلاول بھٹو زرداری پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین ہیں, تو میں کوئی ناگہانی نہ ہو جائے, کچھ بھی ہو جائے, کوئی صدارتی نظام آ جائے, کوئی الٹ پھلٹ ہو جائے, پیپلز پارٹی کی حکومت چلی جائے, یا بلاول بھٹو زرداری اتنی طاقتور ریاست پر اثر انداز نہ ہوں, یا حکومتوں پہ اثر انداز نہ ہوں, یا ان کے پاس اتنا پاور نہ ہوں, تو اور بات ہے. لیکن ان کے ہوتے ہوئے میسج دیا گیا ہے کہ آپ کچھ کر لو, کہ آپ کو ان کے ہوتے ہوئے بلاول بھٹو بہت ضدی ہے. میں بتا رہا ہوں آپ کو, بہت ضدی ہے. جو بلاول بھٹو کو ضد کو جانتے ہیں نا, ان کو پتا ہے کہ بلاول بھٹو کتنا ضدی ہے. بلاول بھٹو کے ضد کے ہوتے ہوئے کراچی کا میئر ایم کیو ایم کا بہت مشکل ہے. ناممکن تو کوئی بھی چیز نہیں ہے, مگر میں احتیاط سے کہہ رہا ہوں
کہ بہت مشکل ہے. وہ آخری حد تک یہ اپنا میئر لانے کی کوشش کر، کس کو لائے گا یہ نہیں پتا ہمیں. بہرحال تو میں صرف اتنا بتا رہا تھا کہ جو 1984 کے کارکن ہیں، اب ان کا رویہ یہ ہے کہ انہوں نے بتایا کہ ہم خاموشی سے بیٹھے ہوئے ہیں اور دیکھ رہے ہیں کہ ہو کیا رہا ہے، اور جب کوئی مطلب یہ کہ کوئی خبر آئے گی کہ بیٹی ہوئی یا بیٹا ہوا ہے، پھر ہم کچھ آگے اپنا لائے عمل بنائیں گے. ہوگا ضرور پیدا، یہ تو کیونکہ امید سے تو ایم کیو ایم ہو گئی ہے نا، ملاب ہوا ہے، ایم کیو ایم امید سے ہو گئی ہے. اب جو امید سے ایم کیو ایم ہو گئی ہے، اس سے کچھ تو نکلے گا نا. اب اس کے نکلنے کا انتظار کر رہے ہیں جو ہے وہ کارکنان، جو کہ 1984 یعنی 42 سال سے 42 سال بہت بڑا عرصہ ہوتا ہے، انہوں نے اپنی جوانی سے اب تک دیے ہیں، وہ اس انتظار میں ہیں. جو زندہ ہیں، مر کھپ گئے، ان کو اللہ صحیح جنت نصیب کرے. اور جو اہم بات ہے جو کہ بہت سارے لوگ کہہ رہے ہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب ایسا بھی کوئی معجزہ ہو سکتا ہے کہ اسی ایم کیو ایم کے دوران کوئی باہر سے آئے اور وہ کہے کہ اس کو سربراہ بناؤ، یا یہ سربراہ بن جائے، یا یہ سربراہ ہے بس آپ کا. ایسا معجزہ بھی مجھے نہیں دکھائی دے رہا. آپ میری بات سمجھ گئے ہوں گے. تو ایسا معجزہ بھی مجھے نہیں دکھائی دے رہا، کیونکہ ایم کیو ایم کا جو نظریاتی کارکن ہے نا، وہ کسی بھی ایسے شخصیت کو برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے جس پر اس کا شک ہو. کسی کو نہیں برداشت. میں ایم کیو ایم کے نظریے سے اتفاق نہیں کرتا، نہ میں ایم کیو ایم کے کسی بھی نظریاتی کارکن کے ساتھ میری کوئی مطلب دشمنی ہے، لیکن میرے دوستانہ تعلقات ضرور ہیں، کیونکہ وہ اسمبلی میں آتے ہیں، ہمارے بھائی ہیں اور ہم انہیں اپنا بھائی سمجھتے ہیں. لیکن ان کے قول اور فعل سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے. لیکن وہ جو مجھے دکھ رہا ہے اور جو ان کے نظریاتی کارکن بتا رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ایم کیو ایم وہ نہیں ہے جو ان کو منزل پر لے کے جائے گی. بات ختم. پارٹی شروع ہوتے ہی اللہ حافظ.